शिकार में वो, जंगल में कोहसार में वो सूरज। आज मैं बता रहा हूँ, हजरत खदीजा के बाद सैयदा फातिमा ज़हरा की गिनती देखिए। मुश्किल होता है माँ के बगैर बेटी का जिंदगी गुजारना। माँ इंतकाल कर जाती हैं तो बेटियों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। आपने देखा होगा माएँ बेटियों की सहेली होती है, माएँ बेटियों की सहेली होती है। भाइयों से दस्तबस्ता अर्ज करूंगा, माँ इंतकाल कर जाए तो अपनी बीवियों से ये कह देना, मेरी बहन जब भी आए मुंह बिगाड़ के ना मिलना, मुस्कुरा के मेरी बहन का इस्तकबाल करना, ताकि उससे तेरे चेहरे में मेरी माँ का चेहरा नजर आना चाहिए। ये तुम अपनी बीवियों से कहना, वरना अगर तुम बीवियों को ये नहीं पढ़ा सकते तो नमक हराम हो। इसलिए कि बहनों ने 18 साल तुम्हें रोटियां बना के खिलाई और बिना लालच के खिलाई। किसी रोटी की तुमसे उजरत नहीं मांगी बहन ने। हाँ, मिंबर से लेकर नीचे तक कोई भाई ऐसा नहीं जिसमें बहन का एहसान ना हो, चाहे वो मदरसे वाला हो चाहे वो स्कूल वाला हो। हम मदरसे जाते थे, हमारी छुट्टियों के दिन के मैले कपड़े हमारी बहनें कब धोती थी पता नहीं चलता था। जब चलते थे तो माँ का प्यार उसकी दुआओं में होता था। हम नहीं रोते थे, बहनें भी रोती थी। माँ नहीं रोती थी, बहनें भी दरवाजे तक आती थी। और स्कूल वालों, कभी तजर्बा ना किया हो तो कर लेना, जब स्कूल से आते हो टाई अलग, ड्रेस अलग, जूते अलग, लेकिन अगले दिन जब सुबह होती है सारी चीज तरतीब से रखी मिलती है। जो कपड़े उतारे थे प्रेस है वो, जो जूते निकाले थे साफ है वो। तुम्हें पता ही नहीं चला कब धुल गए कब रख गए। ये कौन करता है? ये बहनें करती है, ये बहनें करती है। बड़ी बात करने लगा, तुम जूते टाई लगा के स्कूल के लिए निकलो, अचानक कीचड़ में पैर लग जाए, तेरा जूता गंदा हो गया। तूने कहा उस जूते पे मिट्टी लग गई, बहन दौड़ के आती, क्या हुआ भैया? का जूते पे मिट्टी लग गई है। खुदा की कसम, तूने कहा भाई जल्दी है, बहन जल्दी है स्कूल जाने की, वो अंदर जाके पोछे वाला कपड़ा उठा के नहीं लाई, वो फेंका हुआ कपड़ा नहीं लेके आई। तूने कहा था देर ना हो जाए, बिस्मिल्लाह पढ़ के अपने सर का दुपट्टा उतारती है, तेरे पैर का जूता साफ करना शुरू कर देती है। कौन देगा बहन के एहसानात का बदला? ये वो बहन है जो तेरे पैर के जूते को अपने सर की इज्जत से ज्यादा इज्जत देती रखी। आज के बाद तुम्हें कसम है तुम्हारे रिश्तों की, अगर माए मर जाए बीवी से कह देना तू रखे ना रखे, लेकिन मेरी बहन की जिंदगी में उदासी नहीं आनी चाहिए। माँ के बगैर बेटियां बड़ी अकेली हो जाती हैं, बड़ी अकेली हो जाती है। मैं गलत नहीं कह रहा हूं, मैंने बहनों को माँ को याद करके रोते देखा, माँ को याद करके रोते देखा है। माँ नहीं होती, माँ सहेली होती है बेटी की, माँ राजदार होती है बेटी की। जो बात वो किसी से नहीं कह सकती वो माँ से कह लेती है। और माँ के बगैर इतनी अकेली हो जाती है, अपने घर के लोग उसके दुश्मन हो जाते हैं। भाभियों के इल्जाम, भाइयों की सख्तियां, वो मौत को गले लगाना चाहती है। कितनी बेटियां इसलिए घर छोड़ के भाग गई कि उन्हें अपने घर में अपनों का प्यार नहीं मिला। ये दिल ने अपने प्यार के लिए बनाया, माजरत के साथ। मेरी कोई गलत नीयत नहीं है, लेकिन मैं जहन में एक बात डालना चाहता हूं, ये दिल ने अपने प्यार के लिए बनाया है। इसमें किसी ना किसी का प्यार जरूर होता है, या तो इसमें माँ का प्यार होगा, या बाप का प्यार होगा, या भाई का प्यार होगा, या बहन की मोहब्बत होगी। ये दिल प्यार के लिए है, ये प्यार के बगैर एक पल नहीं रह सकता। चैलेंज है मेरा, ये प्यार के बगैर एक पल नहीं रह सकता। जिन बच्चियों को घर में माँ का प्यार नहीं मिलता, बाप का प्यार नहीं मिलता, भाई का प्यार नहीं मिलता, अपनों का प्यार नहीं मिलता, और बाहर वाला काना कुतरा लूला लंगड़ा मेजे में मोहब्बत से बात कर लेता है, उसे उसमें प्यार दिखाई देता है, फिर वो सब कुछ छोड़ के लूले लंगड़े के साथ चली जाती है, अंधे के साथ चली जाती है, निकम्मे के साथ चली जाती है, झाड़ू मारने वाले के साथ चली जाती है। क्या देखा? दुनिया कहती है। मैं समझ जाता हूँ इसने दौलत नहीं देखी, हुस्न नहीं देखा, घर वालों ने प्यार नहीं दिया, इसलिए किसी भी ऐरे के साथ चली गई। इसलिए मैं कहूंगा बेटियों को इतना प्यार दिया करो कि किसी का भी प्यार कम लगे। इतना प्यार तो बेटियों को
کہ انہیں کسی کا بھی پیار کم لگے، کسی کی بھی محبت کم لگے، مگر میں اتنا بیٹیوں سے ضرور کروں گا، میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، تیرا کوئی بھی گڈو پپو، تیرا کوئی بھی شونو مونو 3 بجے تک تجھے کال کرنے والا اتنا پیار نہیں کر سکتا جتنا تیرا باپ تجھ سے پیار کرتا ہے۔ چیلنج ہے میرا، جتنا تیرا باپ تجھے عزت دے سکتا ہے کوئی نہیں دے سکتا۔ یہ گڈو، تیرا پپو، تیرا للو، یہ تجھے 3 مہینے تک رانی بنا کے رکھے گا، اس کے بعد تجھے کتے کی طرح رکھتا ہے۔ مگر سلام کر اس باپ کو جس نے بنا مقصد کے تجھے 18 سال سینے سے لگا کے پالا، جس نے بنا لالچ کے 18 سال مزدوریاں کر کے تیرے خواب پورے کیے۔ وہ جانتا تھا اسے پردیس چلے جانا ہے، وہ جانتا تھا یہ وہ پرندہ ہے جو 18 سال کے بعد اڑ جائے گا، 25 سال کے بعد اڑ جائے گا، لیکن پھر بھی خدا کی قسم اس نے تیرا ہاتھ نہیں چھوڑا، اس نے تجھ سے نظر نہیں پھیری۔ جانتی ہے کبھی باپ کو سمجھنا ہے تو ایسے سمجھنا، کبھی دیکھنا باپ کے 10 سال پرانے کرتے نکال کے اس میں پیبند لگے ہوں گے، باپ انہیں کپڑوں کو یہ کہہ کے پہنتا ہے بیٹی ہلکے ہو گئے گا، اس میں گرمی نہیں لگتی ہے۔ وہ کبھی یہ نہیں کہتا ہے بیٹی تیرے ہاتھ پیلے کرنے کی فکر کپڑے بنانے نہیں دیتی۔ اس کے جوتے دیکھنا، وہ ٹوٹے ہوئے جوتے سل کے پہنتا ہے، ابا نہیں کیوں خرید نہیں لیتا؟ وہ کہتا ہے بیٹی کیا کروں پرانے جوتے ہیں، اس میں راحت سے ملتی ہے اس لیے نئے نہیں خریدتا۔ نہیں خدا کی قسم راحت نہیں ہے، سب کا دل نئے چاہتا ہے، لیکن جب سے بیٹی گھر میں آئی ہے باپ نے گھی کھانا چھوڑ دیا، باپ نے دودھ پینا چھوڑ دیا۔ بیوی کہتی سرتاج کیوں نہیں پیتے ہو، دودھ کیوں چھوڑ رہے ہو، بوڑھے ہو جاؤ گے۔ یہ بیٹی کا چہرہ چوم کے کہتا تھا اب دودھ کی کیا ضرورت ہے، میری بیٹی آ گئی ہے، جس دن عزت سے رخصت کر دوں گا اس وقت دنیا کا بڑا پہلوان کہلاؤں گا۔ یہ سوچ کے اس نے کھانا چھوڑ دیا تھا۔ وہ بیٹی تجھے کیا پتا ہے، اس کی ٹوپی کے پیبند تو دیکھ لینا، اس نے پیبند لگی ٹوپی تو پہنی ہے لیکن تیرے دوپٹے پہ پیبند نہیں آنے دیا، اس نے پھٹے کپڑے تو پہنے ہیں لیکن تیرے بدن کو ننگا نہیں ہونے دیا۔ یہ فاقے تو رکھا ہے لیکن کبھی تجھ سے غیر کے برتن نہیں دھلوائے ہیں۔ یہ باپ ہے تیرا جو تجھے دیکھ کے جیتا رہا، تجھے دیکھ کے مسکراتا رہا۔ وہ یار کتنی بڑی قربانی باپ کی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کیا دے دیا ہے، میں کہتا ہوں چیلنج کے ساتھ جس بیٹی کو باپ اسکول اکیلے نہیں جانے دیتا، ڈاکٹر تک اکیلے نہیں جانے دیتا، آدھے دن کے لیے نظر سے اوجھل ہو جائے باپ پہ قرار ہو جاتا ہے، قربانی کو سلام ہے اس باپ کی جو 1 منٹ کے لیے بیٹی کو اکیلا نہیں ہونے دیتا۔ کتنی بڑی قربانی اس نے دی ہے، اکیلا اجنبیوں کے گھر میں بھیج دیا ہے جہاں پہ کوئی اپنا نہیں ہے، کوئی جان پہچان کا نہیں ہے، ایک نئے گھر میں بیٹی جا رہی ہے۔ خدا کی قسم کبھی داماد کا ہاتھ پکڑ کے کہتا ہے میری بیٹی کا خیال رکھنا، کبھی سمجھی سے کہتا ہے میری بیٹی تیری بیٹی ہے، کبھی ساتھ سے کہتا ہے میری عزت تیری عزت ہے۔ جب سب چلے جاتے ہیں ہاتھ اٹھا کے باپ رو کے کہتا ہے مالک میری بیٹی اجنبیوں میں گئی ہے، اے میرے مالک میری بیٹی کا نصیب اچھا کر دینا۔ یہ راتوں کو رو کے کہتا ہے یا اللہ میری بیٹی کو عزت کے 2 لقمے کھلا دینا۔ وہ تجھے کیا پتا باپ کیا ہے، خدا کی قسم تو عیش کے ساتھ بستر پہ جاتی ہے مگر یہ رات بھر رو کے تیری بھلائی کی دعائیں مانگتا ہے۔ آج جو سکھ کی سانسیں سسرال میں لیتی ہے یہ تیرا کمال نہیں، یہ تیرے باپ کی راتوں کی دعاؤں کا کمال ہے۔ باپ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہید اعظم کانفرنس حضرت علامہ مفتی حماد صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اللہ سلامت رکھے۔ بیٹیوں تمہیں باپ سے زیادہ پیار کوئی نہیں کر سکتا۔ اور نوجوانوں میں نے کہا تھا کبھی ماں کی کمی بہن کو محسوس مت ہونے دینا۔ بہن کتنا کرنا ہے، کتنا کرنا ہے میری بہنوں، آج تم کسی کے گھر کی بہو ہو، کل تمہاری بیٹی کسی کے گھر کی بہو بنے گی۔ ہم دماد سے تو کہتے ہیں کہ سونے کے لقمے کھلائیں، لیکن دوسرے کی بیٹی کو نوکرانی بنا کے رکھتے ہیں۔ ہر گھر کی یہ فریاد ہے، یہ کان پک گئے سنتے سنتے۔ کبھی کبھی اکیلے میں رونا آتا امت کو کیا ہوا، اپنی بیٹیوں کی عزت کے دشمن ہو گئے، اپنی بیٹیوں پہ دسترخوان تنگ کر دیا ہم نے۔ رونا آتا ہے جس نے کافروں کی بیٹیوں کو عزتیں دی تھی آج اس کے چاہنے والوں کی بیٹیاں محفوظ نہیں، وہ بھی ہمارے گھر میں نوکرانی بنا کے کتوں کی طرح کام لیا جاتا ہے، اس سے کوئی اوقات نہیں اس کی۔
میں کئی سال سے یہ بات کہتا ہوں، اگر چاہتے ہو تمہاری بیٹیاں عزت سے رہا کریں تو دوسرے کی بیٹیوں کو عزتیں دیا کریں، اللہ تمہاری بیٹی کو عزت عطا فرمائے، تمہاری بیٹی کو۔ کئی بار لوگ کہتے ہیں کہ صاحب یہ ہمیں سسر نہیں مانتی، ارے بھائی یہ غلطی تیری ہے، یہ تو سب کچھ چھوڑ کے آئی ہے، اسے یہاں باپ ملنا چاہیے تھا، اسے ماں ملنی چاہیے تھی، اسے بہن ملنی چاہیے تھی، یہاں کیا ملا؟ کیا ملا اس کو؟ نند کے نام پہ، بہن کے نام پہ اس کو دشمن، ساس کے نام پہ جاسوس، سسر کے نام پہ جلاد، یہ تین رشتے ملے اسے۔ پھر بتا تجھے باپ کیسے کہتی ہے، تجھے ماں کیسے کہتی ہے؟ جب رات و دن بھابھی کی مخالفت کرتی ہے اس نند کو بہن کیسے کہتی ہے؟ چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، جا اگر اس سے کب ٹوٹ جائے اس پہ سختی نہ کرنا، اپنی بیٹی سمجھ کے مسکرا کے نظر انداز کر دینا، پھر دیکھ ساس یہ تجھے ماں کہہ کے آواز دیتی ہے کہ نہیں۔ اگر یہ کھانا دینے میں لیٹ ہو جائے بہو سمجھ کے اس پہ ظلم نہ کرنا، بلکہ باپ سمجھ کے مسکرا کے اس کی ہمت بڑھانا، کبھی اس کی پکائی روٹی میں کمی نہ نکالنا، اس کے پکائے کھانے کو عیب نہ لگانا، جیسے بیٹی کی صلاح کرتا تھا ویسے کر، پھر دیکھ تجھے باپ کہہ کے آواز دیتی ہے کہ نہیں۔ اور میں گزارش کروں گا نندوں سے، اس کو اپنا شریک نہ سمجھنا، اپنی جگہ ماں کی بیٹی سمجھنا، پھر دیکھ یہ تجھے بہن کہتی ہے کہ نہیں۔ کہیں نہ کہیں ہم بھی غلط ہیں، ہم انہیں جب پیار دیں گے تو یہ ہمیں باپ ماں بہن جیسی عزتیں دیں گے، کریں گے انشاءاللہ، سارے بولو انشاءاللہ۔ بس آخری بات میں نے کہا تھا آپ سے کہ اگر ماں انتقال کر جائے تو بہنوں کو کبھی ماں کی کمی، لوگ کہتے ہیں صاحب عورتوں سے ڈر لگتا ہے، عورت ہی خراب ہے، کوئی عورت خراب نہیں ہوتی، اختیار دیا اللہ نے تجھے، اگر تیرے گھر میں بوال ڈال رہی ہے طلاق دے، عزت سے الگ تھلگ ہو جائے، ورنہ پہلا سبق پڑا، سن تیری جنت میرے قدموں میں ہے، میری جنت میرے ماں باپ کے قدموں میں ہے، اگر تو چاہتی ہے کہ تیری جنت سلامت رہے پھر تجھے میری جنت کی حفاظت کرنا پڑے گی۔ کتنا چاہتا ہے اتنا کہہ دے، بات ہوتی وقت ہوتا تو میں اس پہ بات کرتا، بس اتنی گزارش ہے، بہنوں کی عزت کرائیے گھر کے اندر۔ ایک صاحب نے 9 دن لنگر رکھا، 10 دن لگاتار حسین کے نام کا لنگر چلایا، میں حیرت ہوتی ہے مجھے یار، وہ کہنے لگے جی میرے 9 دن سے لنگر نہیں سوکھا بھی تھا، لگاتار چل رہا ہے، پتا چلا سگی بہنوں کو اس نے ایک دن دسترخوان پہ نہیں بلایا، تیرے دروازے پہ دنیا کھا کے جائے سگی بہن نہ آئے، تجھے کیا لگتا حسین کو یہ لنگر پسند آئے گا؟ میں کہتا ہوں بھلے 10 دن لنگر نہ کھلا 2 وقت کی ماں باپ کو عزت سے روٹیاں کھلا دیا کر، 2 وقت کی ماں باپ کو عزت سے روٹیاں دے دیا کر، خدا کی قسم یہی پوری زندگی کا لنگر ہو جائے گا، یہی لنگر ہو جائے گا۔ پتا چلا سال بھر باپ 10 روپے کی دوا کے لیے تڑپتا رہا اور اس کا صاحب 1 محرم سے 30 محرم تک لنگر چلتا رہا، حسین کہیں گے تیرے بھی باپ تھے میرے بھی باپ ہے، مجھے تو باپ کی اتنی عزت پسند تھی، تجھے کیوں پسند نہیں تھی؟ ہے کوئی جواب؟ حسین کہیں گے مجھے بہن اتنی پیاری تھی کہ مدینے سے کربلا تک میں ساتھ لے کے گئے، تو نے ساتھ دسترخوان تک پہ نہیں بٹھایا، کیا جواب ہوگا؟ اس لیے میری گزارش ہے خدا کے واسطے مانے میری بات، بہنوں کی عزت کر دی ہے، یہی پیغام ہے حسین۔